اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمین، بلڈ پریشر خون کا دباؤ جب 139 اور 89 سے زیادہ ہو جائے تو اسے ہائی بلڈ پریشر تصور کیا جاتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ بلڈ پریشر کی سطح کو صحت بخش غذا کے ذریعے کم کرنا ممکن ہے، جیسے دالیں، اجناس، کم چکنائی والے دودھ کے مصنوعات، پھل، سبزی اور پروٹین وغیرہ۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ چند ایسے گھریلو ٹوٹکے ہیں یا عادات ہیں جو اس خاموش قاتل مرض پر قابو پانے میں مددگار ہے۔ اس میں ایک تو جسمانی سرگرمی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے روزانہ 30 سے 60 منٹ تک ورزش ضروری ہے۔ جسمانی سرگرمی نہ صرف بلڈ پریشر میں کمی لاتی ہے بلکہ اسے معمول بنانا مزاج، جسمانی مضبوطی اور توازن کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سے ذیابیطس اور امراض قلب کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ زندگی کا بیشتر حصہ آپ کا ورزش سے دور رہ کر گزار چکے ہیں تو ورزش شروع کرے، جاگنگ کرے، چہل قدمی کرے۔ جم جانا بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس میں اگر جم نہیں جا سکتے تو پھر جاگنگ، چہل قدمی کو اپنا معمول بنائیں۔ اسی طرح جو غذا ہے اس میں پھلوں، سبزیوں، اجناس، کم چکنائی والے دودھ کے مصنوعات، چربی کے بغیر گوشت، مچھلی، گریا کا عادت بنائیں، جبکہ زیادہ چربی والے جنک فوڈ، چکنائی والے دودھ کے مصنوعات سے بالکل گریز کریں، ربڑی وغیرہ سے۔ اس کے علاوہ میٹھی اشیاء اور مشروبات جیسے سوڈا اور جوش کا استعمال بھی کم کر دے۔ بہت خطرناک چیز ہے بھائی۔ نمک زیادہ کھانے سے قطعاً گریز کرے۔ غذا میں نمک کی مقدار کو کم از کم رکھنا بلڈ پریشر کی سطح میں کمی لانے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ بہت زیادہ نمک کا استعمال جسم میں سیال کے اجتماع جو لیکوڈ ہوتا ہے اس کا اجتماع کا باعث بنتا ہے، جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر تیزی سے اوپر جاتا ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق روزانہ نمک کی مقدار 1500 سے 2300 ملی گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جو کہ بمشکلات سے ایک چائے کی چمچ کے برابر ہے۔ غذا میں نمک کی مقدار میں کمی لانے کے لیے ضروری ہے کہ پکے ہوئے کھانے میں مزید نمک ملانے سے گریز کرے۔ اس کی جگہ جڑی بوٹیوں، مسالے سے ذائقے کے لیے استعمال کرے۔ جنک فوڈ میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے بھائی، ان کا استعمال بالکل نہ کریں۔ جسمانی وزن میں کمی لائے۔ جسمانی وزن اور بلڈ پریشر کے درمیان بہت تعلق ہے۔ جسمانی وزن میں اگر آپ 4 کلو تک بھی کمی آپ لاتے ہیں تو بلڈ پریشر کی سطح معمول پر رکھنے میں آپ دیکھیں گے بالکل جادوئی اثر رکھتا ہے۔ مگر صرف جسمانی وزن ہی نہیں بلکہ توند اور پھیلتی کمر بھی اس حوالے سے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ پیٹ اور کمر کے ارد گرد اضافی چربی صحت کے لیے تباہ کن ہے اور کئی امراض یعنی جس میں بلڈ پریشر بھی شامل ہے اس کا خطرہ بڑھتا ہے۔ سگریٹ پر کنٹرول حاصل کرے۔ سگریٹ بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر بہت زیادہ تمباکو نوشی کرتے ہیں تو بلڈ پریشر زیادہ وقت تک ہائی رہ سکتا ہے۔ تو جو افراد ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو، تمباکو نوشی کی عادی ہو، ان میں خطرناک حد تک فشار خون، ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بڑھتا ہے۔ یہاں تک کہ کسی اور کی سگریٹ کا دھواں بھی ہائی بلڈ پریشر اور امراض قلب کا خطرہ بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ تمباکو نوشی چھوڑ دے، پریشر معمول پر آ جاتا ہے۔ اور ایک یہ کہ آپ موڈ کو اچھا رکھیں، خوشگوار مزاج والے بنیں۔ آج کے مصروف دور میں ٹینشن کا دور ہے، ٹینشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، سکون کا حصول مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ایسے اقدامات کرے جو آپ کے روزمرہ کے کاموں کے باوجود آپ کی ٹینشن میں کمی لائے۔ اللہ سے باتیں کرے، اللہ سے تعلق بنائے۔ یہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں تناؤ ختم کرنے کی۔ تناؤ سے عارضی طور پر بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ بہت زیادہ ذہنی تناؤ پر بلڈ پریشر بڑھنے کا دورانیہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تناؤ کا باعث بننے والے عناصر کی نشاندہی کریں کہ کس چیز سے ہے، جیسے کہ آپ کی ملازمت ہے یا آپ کی کوئی مالی حیثیت کی وجہ سے آپ کو تناؤ ہے تو وہ ختم کریں۔ آپ صرف وجہ اس کی معلوم کریں تو بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ گہرے سانس لے، اللہ کا نام لے، ہمارے یقینی کامل پر جائے، ادھر سے اللہ کے نام کے اثرات اور پازیٹیو سائنس کی جو ایکسپیریمنٹس ہے اس سے پیدا اٹھائے، تناؤ کو کرش کرے۔ اس کے علاوہ شراب نوشی سے پرہیز کریں، یہ ہائی بلڈ پریشر کا سبب ہے۔ اور اس سے جو آپ اگر بلڈ پریشر کی جو دوائی آپ استعمال کر رہے ہو تو اس کا اثر بھی شراب نوشی سے ختم ہو جاتا ہے۔ بہت خطرناک چیز ہے بھائی۔